عمران کی آنکھیں کھلیں تو چند لمحے تو وہ لاشعوری کیفیت میں بے حس و حرکت پڑا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگنے لگا اور اسے وہ منظر یاد آ گیا جب وہ گارڈن ٹاؤن کی انیکسی میں داخل ہو کر ایک روشن دان سے اندر کمرے میں ہونے والی لیڈی سندرتا اور سالومن تنظیم کے افراد کی جنگ دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی کھوپڑی کے پچھلے حصے پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں اس کے ذہن پر تاریکی کی دبیز چادر سی پھیل گئی تھی، اور اس کے بعد اب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے پوری طرح بیدار ہوتے ہی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا جسم ایک اسٹریچر نما تختے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ ذرا فاصلے پر ویسے ہی تختے پر لیڈی سندرتا بھی بندھی ہوئی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے کا رنگ زرد تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ دیکھ کر عمران چونک پڑا، کیونکہ ایسا رنگ طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگانے کا ہی نتیجہ ہوتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بڑے بڑے پتھروں کا بنا ہوا۔ چھت کے قریب ایک گول سوراخ تھا جس میں سے ہوا آ رہی تھی۔ کمرے میں اس سوراخ کے علاوہ نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ دروازہ، چاروں طرف بڑے بڑے پتھر ہی تھے۔ عمران سوچنے لگا کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ اس کے جسم کی حرکت بے حد سست تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا جسم کسی سست کر دینے والی دوا کے زیر اثر ہو، اور اسی لمحے صورتحال اس پر واضح ہو گئی۔ یقیناً اسے بھی لیڈی سندرتا کی طرح طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے تھے، لیکن عمران اپنی بے پناہ قوت مدافعت کی وجہ سے وقت سے پہلے ہوش میں آ گیا تھا، جبکہ لیڈی سندرتا ابھی تک بے ہوش تھی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ گڑگڑاہٹ کی تیز آواز پیدا ہوئی، اور عمران نے چونک کر اس آواز کے منبع کی طرف دیکھا۔ ایک بڑی سی چٹان دروازے کی طرح کھل رہی تھی، اور پھر چار افراد ایک ایک کر کے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک گوریلے نما آدمی تھا، انتہائی لہیم شہیم۔ اس کا چہرہ کرخت اور انتہائی سخت گیر تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی۔ اس کے پیچھے جو آدمی تھا وہ وہی تھا جسے عمران نے گارڈن ٹاؤن کی انیکسی میں دیکھا تھا اور جسے بٹھاکر کے نام سے پکارا گیا تھا۔ تیسرا آدمی ایک پریشان کن بالوں والا تھا جو شکل و صورت سے کوئی فلاسفر قسم کا آدمی لگتا تھا، اور آخر میں ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں جدید قسم کی سٹین گن تھی۔ بالمورا، دیکھو، یہی ہے نا تمہاری محبوبہ لیڈی سندرتا؟ گوریلے نما آدمی نے اس پریشان بالوں والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں کنگ کوبرا، واقعی یہی ہے، لیکن یہ تو شاید بے ہوش ہے، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بڑے والہانہ انداز میں لیڈی سندرتا پر جمی ہوئی تھیں۔ لہجہ خاصا پرجوش تھا، اور اس کا نام سنتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ وہی سائنسدان ہے جس کے اغوا کا مشن لے کر لیڈی سندرتا اس کے پاس آئی تھی۔ یہ ہوش میں آ کر تمہاری کنیز بن جائے گی، تمہارے اشاروں پر ناچنے والی، اس گوریلے نما آدمی نے، جسے کنگ کوبرا کہا گیا تھا، دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے ہوش میں لے آؤ، بالمورا نے بے چین لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، ابھی تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ کی ساری شرائط کی تکمیل نہیں ہوئی۔ تمہیں چونکہ یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں دکھا دیا ہے کہ لیڈی سندرتا واقعی ہمارے قبضے میں ہے۔ اب باقی شرائط پوری ہو جائیں گی تو پھر لیڈی سندرتا تمہارے حوالے کر دی جائے گی، کنگ کوبرا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں ساری شرائط کی تکمیل کے لیے تیار ہوں، بالمورا نے فوراً ہی کہا۔ ٹھیک ہے، بٹھاکر بالمورا کو لے جاؤ اور دفتر میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں ذرا اس عمران سے دو باتیں کر لوں، یہ ہوش میں آ چکا ہے، کنگ کوبرا نے بٹھاکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، بٹھاکر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ بالمورا کو ہمراہ لے کر اس پتھریلے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب اس کمرے میں کنگ کوبرا کے ساتھ ایک مسلح آدمی رہ گیا تھا۔ ہاں تو مسٹر علی عمران، مجھے افسوس ہے کہ بٹھاکر نے خواہ تمہیں یہاں تک آنے کی تکلیف دی، وہیں گولی مار کر چھوڑ آتا، لیکن وہ شاید مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ کنگ کوبرا نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے
بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے تم اس کا نام بدل دو، ٹھاکر کی بجائے اٹھا کر زیادہ بہتر رہے گا۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، ایسی حالت میں بھی تمہاری مزاح کی حس کام کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم خاصے ٹھنڈے دماغ کے مالک ہو، اور ایسے لوگ مجھے پسند ہیں جو ہر قسم کے حالات میں اپنا دماغ ٹھنڈا رکھیں۔ کنگ کوبرا نے دانت نکالتے ہوئے کہا، لا حول ولا قوہ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرا انجام یہ ہونا ہے تو میں کافی عرصہ پہلے شادی کر کے کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر بچوں کی ٹیں ٹیں سننے میں مصروف ہو جاتا۔ تم خود سوچو، بالمورا کو تو ملے لیڈی سندرتا، اور میرے حصے میں تم جیسا گوریلا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم شاید کوشش کر رہے ہو کہ مجھے غصہ دلا سکو۔ تمہاری ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور میرے پاس تمہاری یہ احمقانہ باتیں سننے کا وقت بھی نہیں ہے۔ مجھے تو اطلاع دی گئی تھی کہ تم پاکیزہ کی خطرناک ترین شخصیت ہو، لیکن تم نے بہرحال مجھے مایوس کیا ہے۔ تم تو حقیر کیچوے سے بھی بدتر ثابت ہوئے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہارے بوجھ سے اس دھرتی کو نجات مل جائے۔ کنگ کوبرا نے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر وہ اپنے مسلح آدمی کی طرف مڑا۔ کارلو، تم اس احمق پر کتنی گولیاں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ کنگ کوبرا نے اپنے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، باس، صرف ایک ہی گولی کافی ہوگی۔ مسلح آدمی کارلو نے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، ایک گولی سے پاکیزہ کی اتنی بڑی شخصیت کو مارنا اس کی توہین ہے۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم پورا برسٹ اس کے جسم میں داخل کر دو۔ کنگ کوبرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ واہ، حاتم طائی کا نام تو خواہ مشہور ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے اس فیاضی کی، لیکن اللہ نے شاید تمہیں لمبا چوڑا جسم دے کر عقل والا خانہ خالی رکھ دیا ہے۔ عمران نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا، جبکہ اس مسلح آدمی نے اسٹین گن کاندھے سے اتار کر عمران کی طرف سیدھی کر لی تھی۔ ان باتوں سے اب کوئی فائدہ نہیں، بہادروں کی طرح موت کو گلے لگاؤ۔ موت تو بہرحال آنی تھی، پاکیزہ میں نہ صحیح، شری ٹنکا میں صحیح۔ کنگ کوبرا نے مڑ کر دانت نکالتے ہوئے کہا، میں موت کی بات نہیں کر رہا، تمہاری عقل پر ماتم کر رہا ہوں۔ واقعی اگر عقل جسامت کے لحاظ سے دی جاتی تو دنیا میں سب سے بڑا عقل مند ہاتھی ہوتا۔ کنگ کوبرا صاحب، تمہارا کیا خیال ہے کہ لیڈی سندرتا کو بالمورا کے حوالے کر دینے سے تمہیں بالمورا رائفل کا فارمولہ مل جائے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، تو اب تم کوشش کر رہے ہو کہ مجھے چکر دے کر اپنی زندگی بچا لو۔ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ مجھے فارمولہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ میرا درد سر ہے۔ کنگ کوبرا نے اسی طرح اسمارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، وہ واقعی انتہائی ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا۔ تعلق ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے تو بہرحال مر ہی جانا ہے۔ البتہ میں چاہتا ہوں مرتے مرتے تم پر بھی احسان کر جاؤں۔ سنو، بالمورا کے پاس رائفل کا فارمولہ موجود نہیں ہے۔ اصل فارمولہ اس سے پہلے ہی پاکیزہ حکومت وصول کر چکی ہے، اور اس کے عوض اس نے لمبی رقم وصول کی ہے۔ باقی سب ڈرامہ ہے۔ عمران نے جواب دیا، کیا مطلب؟ بالمورا کا پاکیزہ کی حکومت سے کیا واسطہ؟ کنگ کوبرا کے لہجے میں پہلی بار تشویش کی پرچھائیاں ابھریں۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا عقل والا خانہ خالی ہے جناب کنگ کوبرا صاحب۔ ایک باغی تنظیم قائم کر لینا اور بات ہے، اور ملکی معاملات کو سمجھنا اور بات ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو بالمورا کو یہاں بلا لو، ابھی میں اس کے منہ سے کہلوا دیتا ہوں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ عمران نے بڑے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کارلو، جاؤ اور بالمورا کو بلا لاؤ، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کنگ کوبرا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن جلدی سے کاندھے پر لٹکائی اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یہ تمہیں اتنا بڑا ڈرامہ کھیلنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ بالمورا کا فرضی اغوا ظاہر کیا جائے اور پھر لیڈی سندرتا کو اغوا کر کے اس کے حوالے کیا جائے؟ خواہ کی درد سری۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہم جیسے مناسب سمجھتے ہیں کرتے ہیں، تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
کنگ کوبرا نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے بالمورا دروازے میں نمودار ہوا۔ بٹھاکر بھی اس کے ساتھ تھا، البتہ وہ مسلح آدمی واپس نہ آیا تھا۔ آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ بالمورا نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے رائفل کا فارمولہ حکومت پاکستان کو فروخت کر دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کنگ کوبرا نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اس طرح اگر یہ مان جائے تو پھر شاید اسے سائنسدان کے بجائے کسی یتیم خانے کا مینیجر ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو میرا فن ہے کہ میں اس سے سنواؤں گا، عمران نے بالمورا کے جواب دینے سے پہلے ہی کہا۔ بکواس ہے جناب، میرا بھلا حکومت پاکستان سے کیا تعلق؟ بالمورا نے فوراً ہی کہا۔ اب بولو، کنگ کوبرا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ادھر میرے قریب آؤ، ڈرو نہیں، میں تو بندھا ہوا ہوں، تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں بالمورا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جاؤ، ویسے تو یہ بندھا ہوا ہے، اگر بندھا ہوا نہ بھی ہوتا تو میرے سامنے اسے ہاتھ ہلانے کی بھی جرت نہیں ہو سکتی، کنگ کوبرا نے کہا، اور بالمورا قدم بڑھاتا عمران کی طرف آیا۔ ادھر کان میرے منہ کے قریب لے آؤ، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، اور بالمورا کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں عمران کی طرف لپکا، مگر دوسرے لمحے وہ یکلخت چیختا ہوا عمران کے اوپر جا گرا۔ عمران کے دونوں بازو جو تختے کے نیچے بندھے ہوئے تھے تیزی سے حرکت میں آئے تھے، لیکن چونکہ اس کا باقی جسم بندھا ہوا تھا اس لیے وہ اٹھ کر نہ بیٹھ سکتا تھا، اس لیے اس نے بالمورا کو جکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اس کا بازو بالمورا کی گردن کے گرد جم گیا تھا، بالمورا اس کی گرفت میں جکڑا ہوا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اور اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے فارمولے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور کنگ کوبرا اور بٹھاکر جو عمران پر جھپٹنا ہی چاہتے تھے یکلخت رک گئے۔ اوہ اوہ، میں تمہیں گولی مار دوں گا، کنگ کوبرا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ مجھے گولی لگنے سے پہلے بالمورا ہلاک ہو چکا ہوگا۔ سنو، مجھے تمہارے مشن یا فارمولے سے کوئی مطلب نہیں، میں صرف یہاں سے زندہ واپس جانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جیسے میں کہوں ویسے ہی کرو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر بالمورا کو جھٹکا دیا تو بالمورا اس بری طرح چیخنے لگا جیسے اس کی روح پرواز کرنے والی ہو۔ اسے مت مارو، ٹھہر جاؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں زندہ واپس بھیج دیا جائے گا، کنگ کوبرا نے بالمورا کی چیخیں سنتے ہی گھبرا کر کہا۔ اس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ بٹھاکر، میرے جسم کے گرد کسی ہوئی بیلٹیں کھولو، لیکن سنو، جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ تم شرارت کر رہے ہو، میں ایک لمحے میں تمہارے سائنسدان کی گردن توڑ دوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی کرو بٹھاکر، واقعی یہ خطرناک شخصیت ہے، کاش مجھے ذرا بھی احساس ہو جاتا کہ یہ کس لیے بالمورا کو بلا رہا ہے تو میں اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتا، کنگ کوبرا نے جھلائے ہوئے انداز میں پیر پٹکتے ہوئے کہا، اور بٹھاکر نے جلدی سے آگے بڑھ کر عمران کے جسم کے گرد کسی ہوئی بیلٹیں کھولنی شروع کر دیں۔ دوسرے لمحے عمران یکلخت اچھل کر تختے سے اترا، اور شاید کنگ کوبرا اسی انتظار میں تھا۔ عین اسی لمحے جب عمران بالمورا سمیت اچھل کر تختے سے نیچے اترنے لگا، کنگ کوبرا بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس نے بالمورا کو یکلخت کارلو اور بٹھاکر دونوں پر اچھال دیا۔ بالمورا چیختا ہوا جیسے ہی ان سے ٹکرایا، عمران نے چھلانگ لگائی اور جیسے اڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے پر پہنچ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنے آپ کو ایک گھنے جنگل میں پایا۔ یہ کمرہ ایک پہاڑی غار نما تھا، ساتھ ہی گھنے درختوں کے درمیان ایک بڑا سا ہٹ نظر آ رہا تھا اور کئی مسلح افراد اس ہٹ کے گرد موجود تھے۔ عمران باہر نکلتے ہی بجائے بھاگنے کے وہیں غار کے دھانے کے پاس ہی رک گیا۔ دوسرے لمحے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی دکھائی دی۔ یہ غار ڈھلوان پر تھی، عمران دھانے کے ساتھ ہی جمع کھڑا تھا، اور پھر بٹھاکر دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ بے حد تیزی میں تھا کہ عمران نے یکلخت
ٹانگ آگے کر دی بٹھا کر یکلخت اچھلا اور پھر وہ سر کے بل چیختا ہوا پہاڑی ڈھلوان سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کی چیخوں نے پورے ماحول کو تھرا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے کنگ کوبرا دروازے پر نمودار ہوا اور عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اس کے پہلو میں زوردار ٹکر ماری اور بھاری بھرکم کنگ کوبرا چیختا ہوا دروازے کی دوسری سائڈ سے ٹکرایا اور پھر بری طرح لڑکتا ہوا ڈھلوان سے نیچے گرنے لگا۔ دونوں کی زوردار چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ اس ہٹ نما عمارت کے ارد گرد پھیلے ہوئے بے شمار مسلح افراد دوڑتے ہوئے چاروں طرف سے اس غار کی طرف آتے دکھائی دیے۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور پھر ان کی مخالف سمت پہاڑی کے اوپر چڑھتا گیا۔ اسے ڈھونڈو، گولی مار دو، بوٹیاں اڑا دو۔ اچانک نیچے سے کنگ کوبرا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شاید کسی درخت سے ٹکرا کر رک گیا تھا، لیکن عمران رکنے کی بجائے اوپر چڑھتا گیا۔ پہاڑی کافی بلند تھی، لیکن بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا عمران جلد ہی اوپر پہنچ گیا۔ پہاڑی کی الٹی سمت پہلی سمت سے بالکل مختلف تھی۔ اس طرف پہاڑی کسی دیوار کی طرح سیدھی تھی اور اترنے کی ذرا سی بھی جگہ نہ تھی۔ نیچے گہرائی میں درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے گہرا اندھیرا تھا۔ پہاڑی کی تینوں اطراف سے اب تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور پھر عمران کو تینوں اطراف سے بے شمار مسلح افراد فائرنگ کرتے ہوئے اوپر آتے دکھائی دیے۔ گولیاں اب عمران کے ارد گرد گر رہی تھیں۔ عمران ایک درخت کے چوڑے تنے کے پیچھے ہونے کی وجہ سے فی الحال تو اس فائرنگ سے محفوظ تھا، لیکن صورتحال تیزی سے اس کے خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل نہتتا تھا اور شاید اوپر چڑھنے کی اس سے حماقت ہوئی تھی، کیونکہ اب کسی اور طرف نکلنے کا راستہ باقی نہ رہا تھا۔ وہ تو اس خیال سے اوپر آ گیا تھا کہ پہاڑی کی دوسری سمت اتر جائے گا، لیکن پہاڑی کی ساخت اس کی توقع سے برعکس نکلی۔ اب وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ مسلح افراد اس علاقے میں رہنے کی وجہ سے بڑی مہارت سے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے اوپر آ رہے تھے، اور عمران جانتا تھا کہ صرف چند لمحوں کی بات ہے، اس کے بعد اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جانا لازمی امر ہے۔ اس نے شکاریوں کے گھیرے میں پھنسے ہوئے ہرن کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے ایک خطرناک اور اندھا فیصلہ کر لیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے درخت کی اوٹ سے نکل کر پہاڑی کے دوسرے کنارے کے بالکل سرے پر موجود درخت کی اوٹ میں پہنچا اور پھر اس نے دانت بھینچتے ہوئے پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا جسم شکار کیے ہوئے پرندے کی طرح نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا، خوفناک گہرائی جہاں موت اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنے بھیانک جبڑے پھاڑے کھڑی تھی۔